I'm Beenash Ansari, instructor of Pakistan Studies at tutoria.pk. So students, اب ہم ڈسکس کریں گے سمری آف چیپٹر نمبر 4 اور چیپٹر نمبر 4 کا کیا نام ہے؟ اسٹیپ ٹورڈز اسلامک ریپبلک آف پاکستان. تو اسٹوڈنٹس ہم نے سب سے پہلے ڈسکس کیا آبجیکٹیو ریزولوشن اور اس کے سیلینٹ فیچرس. آبجیکٹیو ریزولوشن ایک ایسی ریزولوشن تھی جو کہ پاس ہوئی ہے 1949 میں، اور اس کا مین پرپز یہ تھا کہ آپ کی جو بیسک پرنسپلز ہیں ان کو انفورس میں لے کے آیا جا سکے. سب سے پہلے انڈین ایکٹ 1935 جو ہے اس کو فالو کیا گیا اور اس کو ایز این انٹرم کانسٹیٹیوشن بنایا گیا، لیکن جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ہے، فرسٹ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی، اس کے تھرو آپ کا آبجیکٹیو ریزولوشن مارچ 12 کو بنایا گیا انڈر دا ریزولوشن دیٹ واز مووڈ بائی دا اسمبلی بائی دا فرسٹ پرائم منسٹر نوابزادہ لیاقت علی خان. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ جو آبجیکٹیو ریزولوشن ہے اس کے سیلینٹ فیچرز کیا کیا ہیں؟ پہلا ہے سوورینٹی آف اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت. ڈیموکریسی کا کانسیپٹ کہ تمام تر جو لوگ ہیں جو اس پاور کو ایکسرسائز کریں گے، دیز آر دا ریپرزینٹیٹیوز، جو لوگوں کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں وہ ساری کی ساری اپنی اتھارٹی جو ہیں وہ اس کے اکارڈنگلی فالو کی جائیں گی جیسے کہ آپ کے ڈیوائن پاور نے آپ کو آتھورائز کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ اسلامک کنڈکٹ ہوگی اسٹیٹ میں، آپ کی ڈیموکریسی، ٹالرنس، فریڈم، سوشل جسٹس، یہ ساری چیزیں فالو ہوں گی. اسلامک وے آف لائف ہوگی، مائنورٹیز کے رائٹس کا خیال کیا جائے گا. جوڈیشری جو ہے وہ انڈیپینڈنس ہوگی لیجسلیٹر اور ایگزیکٹو سے. آپ کی جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ سیف گارڈ ہوں گے. اسی طرح جو آپ کے 1956 کانسٹیٹیوشن ہے اس کے پروویژن جو ہیں وہ کافی حد تک ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہوئے ہیں، اور اس کے اندر جیسے کہ آبجیکٹیو ریزولوشن انکلکیٹڈ ہے ان دا پریمبل آف دا کانسٹیٹیوشن، تو اس کے اندر پہلی چیز بھی یہی ہے کہ سوورینٹی بلانگس ٹو اللہ آلمائٹی، اور جو اسلامک ریپبلک ہے اس کا نام جو ہے، جو آپ کی ملک کا نام ہے وہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان ڈیسائیڈ ہوا اس کانسٹیٹیوشن میں. پرنسپلز آف ڈیموکریسی، جسٹس، لبرٹی، ایکویلٹی، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں آپ کے کانسٹیٹیوشن میں موجود کروائی گئیں. جیسا کہ آپ کے جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہیں انہوں نے ایک ویژن کیا تھا پاکستان کی اسٹیٹ کا کانسٹیٹیوشن ایسا ہوگا اور یہ پرنسپلز ایسے ہوں گی، یہ والے پرنسپلز اس کے اندر ایڈ کروائے گئے. مسلمان ہیڈ آف اسٹیٹ ہوگا، یعنی کہ جو آپ کا پریزیڈنٹ ہے اس ٹائم پہ پریزیڈنٹ کے بارے میں تھا مینشن کیا گیا کہ وہ مسلم ہوگا. امپلیمنٹیشن آف اسلامک لا ہوگا، پروموشن ہوگی ہر طرح کی اسلامک ویلیوز کی. کوئی بھی ایسی چیز جیسے کہ گیمبلنگ، یوزری، ڈرنکنگ، پروسٹیٹیوشن، یہ ساری کی ساری چیزیں نہ صرف آپ کے مذہب میں حرام ہیں بلکہ آپ کے ملک میں بھی ایک لیگلی بائنڈنگ ہوگی کہ یہ ساری کی ساری چیزیں پروہیبٹڈ ہوں گی. اسی طرح بیسک رائٹس آف سٹیزنز بھی دیے جائیں گے. مسلمان کنٹریز کے ساتھ ریلیشنز جو ہیں وہ اچھے برقرار رکھنے کی کوشش کی جائے گی. 1962 کے کانسٹیٹیوشن میں بھی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا آبجیکٹیو ریزولوشن کا پریمبل میں اس کو شامل کیا گیا. اسلامک ریپبلک جو آف پاکستان جو نام تھا اس کو چینج کر کے پہلے ریپبلک آف پاکستان رکھا گیا، بلکہ اس کے بعد جب ان کو کافی میسز جو تھی انہوں نے پروٹیسٹ کیا تو پھر واپس اس کا اسلامک جو ورڈ تھا وہ شامل بعد میں کر دیا گیا. اس کے علاوہ اسلامک لا جس طرح کہ ہم نے بھی ڈسکس کیا 56 میں بھی تھا، 62 میں بھی یہی تھا کہ اسلامک لاز جو ہیں وہ فالو کیے جائیں گے، کنفرمٹی ہوگی اسلامک شریعہ کے اکارڈنگلی. اسلامک سوسائٹی تشکیل کی جائے گی اور تمام تر لوگ جو ہیں جو ملک کے شہری ہیں وہ اپنی زندگیاں بسر کریں گے ٹیننٹس آف اسلام کے اکارڈنگلی. اور تمام تر چیزیں یوزلی گیمبلنگ، ڈرنکنگ، یہ ساری کی ساری چیزیں پروہیبٹڈ ہے. سیف گارڈ آف جو اسلامک انسٹیٹیوشن جیسے کہ زکوٰۃ کے، اوقاف کے اور مساجد وغیرہ ہیں، ان ساری چیزوں کی جو اسلامک اسپرٹ اور کیریکٹر ہے وہ اس کا جو آرگنائز کرائے گا آپ کا اسٹیٹ اور اس کو پرزرو کرے گا، ان کا کیریکٹر ان انسٹیٹیوشنس کا ان کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرے گا. نیکسٹ میں آتے ہیں جی آپ کی بلڈنگ آف پروگریسو ویلفیئر سوسائٹی، یعنی کہ پاکستان ایک ویلفیئر سوسائٹی ہوگا، ایک پروگریسو سوسائٹی ہوگا. اس کے اندر آپ کی جو مائنورٹیز ہیں ان کو ریلیجیس لبرٹی ہوگی، وہ اپنے تو جو مذہب ہیں ان کو اوپنلی یا فریلی پریکٹس کر سکیں گے.
اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ بنایا گیا جس کے اندر یہ کہا گیا کہ جو ڈفرینٹ علماء کرام ہیں وہ اس میں شامل ہوں گے اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ جو اسلامک ٹیچنگز ہے یا ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے وہ اس کو کیٹر کرتا جائے گا. اسی طرح اسلامک ایڈوائزری کاؤنسل بھی بنایا گیا. اب چلتے ہیں 1973 کے کانسٹیٹیوشن کی طرف. اس کے اندر بھی سوورینٹی آف اللہ جو کہ پریمبل آپ کے آبجیکٹیو ریزولوشن میں ہے اس کو ایڈ کرایا گیا. نام آپ کی اسٹیٹ کا اسلامک ریپبلک آف پاکستان ڈکلیئر کر دیا گیا. اسٹیٹ کا ریلیجن جو ہے وہ پہلی دفعہ پروکلیم کیا گیا کہ وہ اسلام ہوگا, جو کہ باقی دونوں کانسٹیٹیوشن میں یہ چیز مینشن نہیں کی گئی تھی. آپ کے جو ہیڈز آف دا اسٹیٹ ہیں وہ دونوں دا پرائم منسٹر ایز ویل ایز دا پریزیڈنٹ دے ہیو ٹو بی مسلمس. اور ڈیفینیشن بیان کی گئی ایز ایک مسلم کی کیا ڈیفینیشن ہونا چاہیے. ایک اسٹیبلشمنٹ آف اسلامک سوسائٹی ہوگی, پرنسپلز آف پالیسی کو فالو کرایا جائے گا, اور جو بھی تعلیمات ہیں قرآن پاک میں اور سننا اس کے اکارڈنگلی تمام تر لاز جو ہیں وہ تشکیل ہوں گے, اور اس کے علاوہ کوئی بھی اس قسم کی چیز نہیں ہوگی جو کہ اسلام میں پروہیبٹڈ ہے, اس کو انیکٹ نہیں کرایا جا سکے گا. پرزرو کرائے جائیں گے جی اسلامک ویلیوز, اور پرنسپلز آف پالیسی میں یہ اسٹیٹ کر دیا گیا کہ جو آپ کے زکوٰۃ, اوقاف اور مساجد وغیرہ ہیں ان کی ساری جو پروموشنز ہیں اور جو غریب لوگ ہیں, لیبررز ہیں, ان کا خیال وغیرہ کرنے کی رسپانسبلٹی آپ کی اسٹیٹ کی ہے. پاکستانی آئیڈیالوجی کو پروموٹ کیا جائے گا, کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی بنائی گئی. اس کے علاوہ تمام تر جو ممالک ہیں مسلمان ان کے ساتھ اچھے تعلقات برقرار رکھے جائیں گے. نیکسٹ ہمارے جو اس کے اندر ٹاپک ہے وہ ہے اسلامائزیشن کی طرف جو اسٹیپس تھے 1949 سے 1977 تک. اس کے اندر سب سے پہلے نظام اسلام موومنٹ آئی, پھر آبجیکٹیو ریزولوشن جو ہے اس کے اندر جو کانسیپٹ آف اسلام ہے اس کو فاسٹر کرنے کے لیے بتایا گیا, پوائنٹس درج کیے گئے. 22 پوائنٹس آف علماء شامل ہوتا ہے اس اسلامائزیشن کے پروسیس میں, اسلام اور کانسٹیٹیوشن میکنگ. اس کے علاوہ تحریک نظام مصطفیٰ جو ہے وہ موومنٹ اسٹارٹ ہوئی 1977 میں. نیکسٹ از اسٹیپس ٹورڈز اسلامائزیشن سنس 1977. جوڈیشری اور لیگل سسٹم کو ایکسپلین کرایا گیا کہ جوڈیشل میٹرز میں کوئی بھی ایسا ڈیسیجن نہیں ہوگا جو کہ ان اسلامک ان نیچر ہوگا. فائنینشیل میٹرز میں زکوٰۃ کا جو سسٹم ہے وہ اسٹارٹ کرایا گیا پراپرلی. انٹرسٹ فری بینکنگ کا کانسیپٹ اسٹارٹ کرایا گیا. ریلیجس اسپرٹ کو ریوائیو کرانے کے لیے ڈفرینٹ قسم کے رولز اینڈ ریگولیشنز دیے. ظہر پریئرس کمپلسری قرار دی گئیں. رمضان کے مبارک مہینے میں کسی بھی قسم کے پبلکلی کھانے پینے کو منع کیا گیا. اسی طرح کی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جیسے کہ اوم بڈزمین کا رول جو ہے اس کو مطلب فیڈرل گورنمنٹ نے اس کا ایک آفس نیو بنایا گیا. ریڈیو ٹیلی ویژن جو ہے اس کے اوپر ڈفرینٹ براڈ کاسٹنگ اسلام سے ریلیٹڈ کرائی گئیں. جب ایجوکیشن کی ہم بات کرتے ہیں تو اسلامک اسٹڈیز کو کمپلسری بنایا گیا اور ہائر ڈگریز لیول تک اسلامیات کی اسٹڈیز کو کمپلسری بنایا گیا. اور اس کے علاوہ اسلامک نیشنل اسپرٹ جو ہے اس کو بلڈ کرنے کے لیے پاکستان اسٹڈیز کو ایک کمپلسری سبجیکٹ بنایا گیا. نیشنل ڈریس کو پروموٹ کرنے کا کہا گیا جو کہ آپ کی شلوار قمیض ہے. اور الیکٹرانک میڈیا کے تھرو جو نیشنل اسپرٹ ہے اس کو فاسٹر کرنے کی کوشش کی گئی, جیسے کہ ریڈیو ٹیلی ویژن پہ اسلامک اسپرٹ یا پیٹریوٹزم اسپرٹ جو ہے اس کو پروموٹ کرایا گیا. بچوں اب ہم ڈسکس کرتے ہیں رائٹس اور رسپانسبلٹیز کیا ہوتی ہیں. تو رائٹس جو ہیں اٹ از اے سارٹ آف اوبلیگیشن آن اے پرسن وائل لیونگ ان دا سوسائٹی, یعنی کہ ایک جب آپ ممبر آف دا سوسائٹی بنتے ہیں تو آپ جو انجوائے کرتے ہیں پاورز اس کو کہا جاتا ہے آپ کے رائٹس. فلاسفر H.J. لاسکی نے یہ ڈیفائن کیا ہے رائٹس کے بارے میں کہ دوز کنڈیشنز آف سوشل لائف وداؤٹ وچ نو مین کین سیک ان جنرل ٹو بی ہز بیسٹ سیلف. تو رائٹس جو ہیں اسلام نے آپ کو بہت زیادہ دیے ہیں. اسلام نے آپ کو فنڈامنٹل رائٹس بتائے ہیں ہیومینٹی کے بارے میں جو کہ دور جاہلیت میں لوگ بھول چکے تھے ہیومینٹی کا کانسیپٹ. تو ہمارے میسنجر آف اللہ پیس بی اپون ہم نے ہمیں سیدھے راستے پر لے کے آئے اور انسانیت کی ویلیو بتائی. رائٹس میں کیا کیا چیزیں شامل ہو جاتی ہیں کہ رائٹس صرف رائٹس نہیں ہونے چاہیے بلکہ اس کے ساتھ آپ کی ڈیوٹیز یعنی رسپانسبلٹیز بھی اٹیچڈ ہیں. اب ڈیوٹیز کیا ہوتا ہے؟ اٹ از سم تھنگ دیٹ ون ڈز آئدر بیکاز اٹ از اے پارٹس آف ون جاب اور
because it is morally or legally right that one should do it. یعنی کہ ڈیوٹیز اور رائٹ جو ہیں وہ ٹو سائڈز آف ون کوائن ہیں, اور اگر ہر انسان اپنی ڈیوٹی فلفل نہیں کرے گا تو آپ کی سوسائٹی کا نظام جو ہے وہ درہم بھرم ہو جائے گا. اس کے بعد اسٹوڈنٹس ہم نے ڈسکس کیے ہیں جی ہیومن رائٹس میں دیر آر ڈفرنٹ ٹائپس آف رائٹس. نیچرل رائٹس ہیں آپ کے جو کہ آپ کو بائی برتھ ملتے ہیں. سوشل رائٹس ہیں جس کے اندر آپ اپنی اوپینین کو ایکسپریس کرنے کا آپ کے پاس رائٹ ہے کہ آپ پبلک اوپینین ایکسپریس کر سکیں. لیگل رائٹس ہیں جو آپ کو اسٹیٹ دیتا ہے. فنڈامنٹل رائٹس ہیں جو کہ آپ کے بیسک رائٹس ہیں آف لائف, آف سروائیول. سول رائٹس ہیں, سول رائٹس میں جو آپ کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ سارے کے سارے شامل ہو جاتے ہیں. پولیٹیکل رائٹس ہیں جس کے اندر جو تمام تر لوگ ہیں وہ پولیٹیکل پروسیس کا پارٹ بن سکتے ہیں ایز اے سٹیزن آف دیٹ کنٹری. اس کے بعد بچوں ہم نے تھوڑے سے ڈسکس کیا کہ ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم نے اپنے لاسٹ سرمن میں جو ہیومن رائٹس کے بارے میں باتیں کی ہیں, یعنی کہ جب دور جاہلیت تھا تو ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا, اور انہوں نے جس طرح جو پریکٹسز تھی جیسے کہ سلیوری کا کانسیپٹ ہے, ڈکٹیٹرشپ اور ریلیجس انفورسمنٹ یا آٹوکریسی کا جو کانسیپٹ ہے اس کو ختم کیا. اس کے علاوہ بچوں نے جو رائٹس آف انہیریٹنس ہیں اس کے بارے میں لوگوں کو بتایا. اسلام نے خواتین کے حقوق کو بہت بہتر انداز سے بتایا اور خواتین کو ان کے رائٹس دیے. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس وی آلسو ڈسکس اباؤٹ دا فنڈامنٹل ہیومن رائٹس جو کہ UN چارٹر میں موجود ہیں, جس کے اندر ایکویلٹی, کسی بھی قسم کی ڈسکریمنیشن نہ ہو, سلیوری کو ختم کرنا, ایکویلٹی بیفور لا ہو, لیگل ڈیفینس کرنے کا رائٹ ہو, فیملی اور پرائیویٹ لائف کی ایک رائٹ ہو ہر کسی کے پاس, پراپرٹی اونرشپ کی اور تمام تر فریڈم آف تھاٹ اور کانشیس کا رائٹ ہو, ریلیجس لبرٹی ہو, پولیٹیکل رائٹس ہوں, آپ کی رائٹ آف امپلائمنٹ ہے, لیجر ریسٹ ہے, بیسک نیسیسٹیز آف لائف ہیں, بیسک رائٹ آف ایجوکیشن ہے. ان سب چیزوں کو آپ کے UN چارٹر نے کیٹر کیا ہے کہ یہ تمام تر رائٹس ہیں سٹیزنس کے اور یہ ان سے کوئی بھی نہیں چھین سکتا. اسٹوڈنٹس جو لاسٹ ٹاپک آپ کے اس چیپٹر میں آتا ہے وہ ایک کمپیریٹیو اسٹڈی ہے, اور وہ یہ ہے کہ اسلام نے ہمیں ایک نئی طرح کی زندگی گزارنے کا ایک کانسیپٹ دیا جو کہ 1300 سال پہلے ہی بتا دیا گیا تھا, لیکن اب بھی یہ یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر میں بھی موجود ہو گئے یہ سارے کے سارے رائٹس جو کہ ہمارے اسلام مذہب نے ہمیں بہت سالوں پہلے بتا دیا تھا. آئی ایم بینش انصاری, انسٹرکٹر آف پاکستان اسٹڈیز ایٹ tutoria.pk.